بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج آپ جانیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کا دریائے نیل کو خط۔ تو ویڈیو کو مکمل ضرور سنیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، فتح مکہ، بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سال دور خلافت عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، جنوبی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد الحرم میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ صحیح بخاری۔ کئی موقع ایسے ہیں جب حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اسی بات کی تصدیق میں قرآنی آیت نازل کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی، بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے اس سے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع ترمذی۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت سی پڑ گئی ہے، اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمروں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں، ایک نوجوان 2 شیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمروں نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چل گیا، لیکن جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا۔ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمروں نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسم کو مہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمروں نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے وحد قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے وحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمروں نے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ نے پیوند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ
جگہ ملی۔ معزز ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔